السلام علیکم پیارے بچوں، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اور میں ہوں آمنہ اور میں لائی ہوں آپ کے لیے اچھی اچھی کہانیاں۔ آج ہماری کہانی کا عنوان ہے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ چلیے سنیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بچوں، آپ لوگ جانتے ہیں کہ حضرت بلال کا تعلق کس قبیلے سے تھا، کہاں سے تھے وہ؟ چلیں میں آپ کو بتاتی ہوں تھوڑا سا ان کے بارے میں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق حبشہ ایتھوپیا سے تھا، اور اسلام سے پہلے وہ پتہ کیا تھے؟ مؤذن تھے اور ایک سیاہ رنگ کے غلام تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی اور وفادار ساتھیوں میں تھے۔ کیسے وہ ساتھی بنے؟ چلے میں آپ کو بتاتی ہوں۔ آپ کو پوری دنیا کے مسلمان عزت و احترام کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ آپ پہلے افریقی مسلمان تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرب کے مغرب میں موجود پہاڑوں سے گرے ہوئے ایک گاؤں میں پیدا ہوئے، اور ان کے والد اور والدہ ایتھوپیا کے غلاموں کی حیثیت سے رہتے تھے عرب میں، ٹھیک ہے؟ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد اور والدہ پتہ ہے کس کے غلام تھے؟ امیہ ابن خلف ابن سفیان کے غلام تھے، جو کہ قریش کے قبیلوں کا ایک امیر آدمی تھا، اور اسی وجہ سے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک غلام کی حیثیت سے وہ پیدا ہوئے تھے، ٹھیک ہے؟ اور اسلام قبول کرنے کے بعد حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بہت عزیز ساتھی بن گئے۔ عزیز ساتھی کیسے بنے، کیسے ہوا یہ سب کچھ، یہ اس کہانی میں آپ کو بتاؤں گی، ٹھیک ہے بچوں؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اللہ پر پختہ یقین تھا، اور وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت پیار کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میٹھی آواز بہت پسند تھی، اور اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مؤذن کا درجہ دیا۔ اسلام قبول کرنے سے پہلے جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک غلام تھے، تو ایک دن آپ بکریاں چرا کر واپس آئے تو آپ بہت زیادہ تھک چکے تھے، اور آپ کو آرام کی سخت ضرورت تھی۔ آپ آرام کرنے کے لیے گئے ہی تھے کہ آپ نے اپنے مالک امیہ کی اونچی آواز سنی۔ آپ کا مالک قریش کے قبیلوں کا ایک معتبر شخص تھا، اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاننا چاہتے تھے کہ کیا ہو رہا ہے، مگر وہ اپنے مالک کے کمرے کے قریب جانے سے ڈرتے تھے۔ آپ کا مالک ایک سخت دل آدمی تھا، اور اس کا سلوک حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بہت ہی برا تھا۔ جب بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھڑکی سے جھانکا تو انہوں نے دیکھا کہ ان کا مالک مکہ کے سرداروں کے درمیان کھڑا ہے۔ انہوں نے دیکھا کہ وہاں پر موجود ہر شخص بہت پریشان تھا۔ امیہ دوبارہ بولا، ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو روکنا ہوگا، وہ ہمارے لوگوں کو ہمارے خلاف کر رہے ہیں اور ہمارے بتوں کی بے حرمتی کر رہے ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ صرف ایک خدا ہے۔ بچوں، آپ جانتے ہیں نا کہ ہمارے اللہ تعالیٰ ایک ہیں اور ہمیں اسی کی عبادت کرنی چاہیے۔ تو یہ ہمیں پہلے درس کس نے دیا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔ اللہ نے اپنا پیغام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں پہنچایا، ٹھیک ہے؟ تو یہ چیز حضرت بلال بھی جانتے تھے، ٹھیک ہے، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کبھی جھوٹ نہیں بولتے، تو انہوں نے ہمیں بتایا کہ ہمیں صرف ایک خدا کی عبادت کرنی چاہیے۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ مکہ کے ایک عظیم شخص اور بلال جو کہ میرا سیاہ رنگ کا غلام ہے، ہم دونوں برابر ہوئے، ہم دونوں کا ایک ہی خدا ہے۔ اس کے بعد وہاں موجود ایک اور سردار نے جواب دیا، ہم زوال کا شکار ہو جائیں گے۔ ہر شخص جانتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار بہت اچھا ہے، ہر شخص ان کو ان کی سچائی اور ایمانداری کی وجہ سے۔ امیہ بولا، تو پھر ہمیں لوگوں کو بتانا ہوگا کہ وہ نعوذ باللہ دیوانے ہو گئے ہیں۔ دوسرے سرداروں کو یہ مشورہ بہتر معلوم ہوا۔ اس رات حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ زیادہ سو نہیں پائے۔ بچوں، آپ کو پتہ ہے وہ زیادہ سو کیوں نہیں پائے؟ کیونکہ وہ پریشان ہو گئے تھے۔ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت پیار کرتے تھے نا، اسی وجہ سے وہ پریشان ہو گئے تھے، اس وجہ سے ان کو نیند نہیں آئی۔ چلیے آگے دیکھیے کہ کیا ہو رہا ہے۔ وہ ساری رات اپنے مالک کے الفاظ کے بارے میں سوچتے رہے۔ وہ جانتے تھے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف سچ ہی بولتے ہیں۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ صرف ایک خدا ہے تو یقیناً سچ ہی کہہ رہے ہیں۔ اگلی صبح بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بات کرتے سنا۔ لوگ کہہ رہے ہیں کہ نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیوانے ہو گئے ہیں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کئی بار ان لوگوں کو سمجھانے کی کوشش، مگر کسی نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات نہیں سنی۔ ہر دن کوئی نہ کوئی خبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مکہ کے گلیوں میں عام ہونے لگی۔ کبھی خبر ملتی کہ کچھ مزید لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار بن گئے، کبھی خبر ملتی کہ اسلام کے کچھ پیروکاروں کو شہید کر دیا گیا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سوچ کر پریشان رہنے لگے۔
جب انہوں نے دیکھا کہ وہ کچھ نہیں کر پا رہے تو ان کی اداسی ان کے غصے میں بدل گئی۔ میں اس ظلم اور ستم کا بدلہ لوں گا، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود سے کہا۔ ایک دن حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خبر سنی کہ ابو جہل نے عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد اور والدہ کو شہید کر دیا ہے۔ ایک دن جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کام سے واپس آ رہے تھے تو اپنے مالک کے گھر جانے کے بجائے وہ سیدھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر چلے گئے۔ یہ پہلی مرتبہ تھا بچوں، یہ پہلی مرتبہ تھا، ٹھیک ہے، جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا، اور وہ اتنے خوش ہو گئے تھے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ اتنا روحانی تھا۔ اس روحانی چہرے کو دیکھ کے اتنا خوش ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دیر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بات چیت کی تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ وہاں سے جانا نہیں چاہتے تھے۔ کیوں نہیں جانا چاہتے تھے؟ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باتیں اتنے مزے کے کرتے تھے، سچی باتیں کرتے تھے، حق کی باتیں کرتے تھے۔ انہوں نے وہیں پر مسلمان ہونے کا فیصلہ کیا۔ کس نے وہاں پر مسلمان ہونے کا فیصلہ کیا؟ حضرت بلال نے، ٹھیک ہے، اور اسلام قبول کر لیا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور باقی مسلمان رات کے اندھیرے میں ایک دوسرے سے ملتے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ نے ان کی زندگیوں کو مکمل طور پر بدل دیا۔ کیوں بدل دیا تھا؟ کیونکہ وہ سچے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سچے تھے، ان کے الفاظ سچے تھے، اس لیے ان کی زندگیوں میں اثر تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عمل کرتے تھے اور اسی وجہ سے ان کی باقی لوگوں کی زندگیاں مکمل طور پر بدل چکی تھی۔ اب وہ بتوں کی پوجا نہیں کرتے تھے کیونکہ وہ ایک اللہ پر ایمان لا چکے تھے۔ ایک صبح حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر سے کعبہ کی طرف گئے۔ وہاں انہوں نے دیکھا کہ کعبہ کے سامنے کچھ بت پڑے ہوئے ہیں۔ آپ ان بتوں کو دیکھ کر بولے، اے بیکار بتوں، تم تو اپنی حفاظت بھی نہیں کر سکتے، تم اس قابل نہیں کہ ہم تمہاری پوجا کی جائے، ایک دن تم ختم ہو جاؤ گے۔ یہ کیوں کہہ رہے تھے اس طرح؟ کیونکہ ان کو پتہ چل چکا تھا کہ اللہ ایک ہے اور اسی کی عبادت کریں۔ یہ بت تو کچھ بھی نہیں کرتے نا، بت تو اپنی جگہ پہ پڑے ہوئے ہیں، یہ ہماری کیا مدد کریں گے؟ یہ اپنی مدد نہیں کر سکتے تو ہماری مدد کدھر سے کریں گے؟ یہ سب سچ حضرت بلال جان چکے تھے، ٹھیک ہے، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی بدولت یہ سب کچھ ہوا ہے۔ پھر آگے دیکھیے کیا ہو رہا ہے بچوں۔ یہ کہہ کر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے اپنے مالک امیہ کے گھر چلے گئے۔ امیہ کے ساتھ اس کے چند دوست موجود تھے۔ ان میں سے ایک دوست نے امیہ کے کان میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بتایا کہ انہوں نے کعبہ کے سامنے موجود ہمارے بتوں کی بے عزتی کی ہے۔ یہ سن کر امیہ کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا۔ امیہ نے کیا کہا، کیا تمہیں یقین ہے کہ بلال نے ایسا کیا؟ امیہ کے دوست نے کہا، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ اس کے علاوہ میں نے بلال کو اکثر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی دیکھا ہے۔ اس پر امیہ نے کہا، ہم اسے کل ایسا سبق سکھائیں گے جسے یہ کبھی نہیں بھولے گا۔ اگلے دن حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گلیوں میں گھسیٹا گیا اور دوپہر کی شدید دھوپ میں رسیوں سے باندھ کر صحرا کی گرم ریت پر لٹایا گیا، اور آپ کو کہا گیا کہ وہ ایک اللہ کو چھوڑ کر بتوں کی پوجا کرنا شروع کر دیں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اللہ پر بہت ایمان مضبوط تھا۔ انہوں نے بتوں کی پوجا کرنے سے انکار کر دیا اور پکارتے رہے، احد احد۔ بچوں آپ کو پتہ ہے احد کا کیا مطلب ہے؟ احد کا مطلب ہے اللہ ایک ہے۔ اتنا ظلم کرنے کے باوجود بھی وہ کیا کہہ رہے تھے کہ اللہ ایک ہے۔ تو ہمیں بھی اپنے ایمان کو مضبوط کرنا چاہیے نا، ہمیں بھی اللہ پر اپنا ایمان مضبوط کرنا چاہیے۔ ایک دن جب بہت زیادہ گرمی تھی، جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے پر ایک بہت بھاری پتھر رکھ دیا گیا۔ آپ بہت کمزور ہو چکے تھے اور ایسی حالت میں انہیں پانی بھی نہیں دیا گیا۔ دیکھیں بچوں کتنا ظلم کیا حضرت بلال پر۔ دن اپنے اختتام پر پہنچ کر ٹھنڈا ہونا شروع ہو گیا۔ جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہوش آیا تو انہوں نے دیکھا کہ پتھر ان کے سینے پر موجود نہیں تھا۔ وہ سوچ رہے تھے کہ یہ پتھر کس نے میرے سینے سے اتارا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ہونے والے ظلم کی خبر ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ وہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خرید کر آزاد کر دیں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب ایک آزاد شخص تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح کئی غلاموں کو آزاد کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیغام دیا کہ غلاموں سے رحم دلی کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ بچوں ہمیں بھی تو جو غلام لوگ ہیں، جیسے ہم نے کوئی نوکر رکھا ہے تو اس کو نام سے پکاریں، ٹھیک ہے، ان کی عزت کریں اور ان کے ساتھ برا سلوک نہیں کرنا چاہیے۔ آگے دیکھیے بچوں کیا ہو رہا ہے۔ مدینے کی طرف ہجرت کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینے کے لوگوں کو نماز کی دعوت دینے کا حکم دیا، اور یوں پہلی مرتبہ مدینہ منورہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اذان
کی آواز سے گونج اٹھا۔ بچوں آپ کو شروع میں نے بتایا تھا نا کہ حضرت بلال کی آواز میٹھی تھی اور وہ مؤذن تھے، مؤذن اسی کو کہتے ہیں جو اذان دیتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اذان ان کی میٹھی میٹھی آواز تھی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی آواز بہت پسند تھی۔ آگے دیکھیے بچوں، جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان دیتے تو مدینہ کے تمام مسلمان مسجد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز ادا کرنے کے لیے آ جاتے۔ ایک دن اذان اپنے وقت سے پہلے ہی سنی گئی، ٹھیک ہے؟ اذان کب سنی گئی؟ اپنے وقت سے پہلے سنی گئی۔ لوگ کافی حیران ہوئے اور وجہ تلاش کرنے کے لیے مسجد کی طرف گئے۔ انہوں نے دیکھا کہ مدینہ کے گرد ایک بہت بڑی فوج موجود ہے۔ یوں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اذان کے ذریعے اکٹھا کیا تھا اور مدینہ کا دفاع کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما ہو گئے تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کئی دنوں تک روتے رہے، کئی دنوں تک۔ آپ اذان دینے گئے اور جب اذان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ نے بہت مشکل سے خود پر قابو کیا اور اذان مکمل کی۔ جب لوگوں نے اذان سنی تو وہ بھی رونے لگے، کیونکہ دیکھیں جب وہ اذان میں رو رہے تھے تو لوگوں کو بھی ان سے محبت ہو گئی تھی نا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی محبت ہو گئی تھی، حضرت بلال سے بھی محبت ہو گئی تھی، تو جب ان کی آواز سنی تو ان کو بھی رونا آ گیا تھا۔ اس کے بعد حضرت بلال نے ایک بہت بڑا فیصلہ کیا۔ بچوں آپ کو پتہ ہے وہ فیصلہ کیا کیا انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ دوبارہ اذان نہیں دیں گے۔ دیکھیں ان کی اذان تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند تھی نا، لیکن جب وہ اذان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا تھا تو وہ رونے لگ جاتے تھے، ان سے نا خود پہ قابو نہیں ہوتا تھا، کیونکہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت پیار کرتے تھے۔ تو انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ وہ دوبارہ اذان نہیں دیں گے اور وہ مدینہ میں بھی نہیں رہیں گے۔ ایک رات حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، بلال تو مدینہ میں ہم سے ملنے کیوں نہیں آئے؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح کے وقت اٹھے تو فوراً مدینہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ پہنچے، کیونکہ وہ مدینہ کو چھوڑ کے جا چکے تھے، ٹھیک ہے؟ تو پھر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تو اب وہ مدینہ جب پہنچے، کیونکہ خواب میں انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور انہوں نے کہا کہ وہ مجھ سے ملنے کیوں نہیں آتے، تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ اب میں مدینہ جاؤں گا، ٹھیک ہے؟ تو وہ مدینہ پہنچے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے آپ کو پتہ ہے بچوں کون کون سے تھے؟ چلے میں آپ کو بتاتی ہوں کون کون سے تھے۔ ان کے نواسے تھے حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے ملنے آئے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ کر اتنا خوش ہوئے، کیوں خوش ہوئے؟ کیونکہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت پیار کرتے تھے۔ دیکھیں جب ہمیں کسی چیز سے پیار ہوتا ہے نا، مثلا ہمیں کسی بندے سے پیار ہوتا ہے تو اس کی ہر چیز سے پیار ہوتا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو ہے ہی محبت کے قابل تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسوں نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اذان دینے کی فرمائش کی۔ دیکھیں بچوں نے کیا فرمائش کی؟ اذان دینے کی۔ مدینہ کے لوگ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز سن کر حیران رہ گئے۔ انہیں ان دنوں کی یاد آ گئی جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا سے پردہ نہیں فرمایا تھا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز میں اذان سن کر لوگوں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور اسی طرح بچوں یہ کہانی پڑھتے ہوئے بھی میری بھی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ اگر آپ کو میری کہانی آج کی اچھی لگی تو پلیز لائک کیجئے، اپنے دوستوں میں شیئر کیجئے اور کمنٹس کرنا نہ بھولیے گا، اور میرے چینل اچھی کہانیوں کو پلیز سبسکرائب کیجئے گا۔ جزاک اللہ۔